بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ایک خوبصورت واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور توکل کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو اس پر صبر کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ توکل کرنے والوں کے ساتھ اور اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کیسا معاملہ فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے طلب چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی گناہوں سے روکنے، انسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یاد رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ہی سے اللہ کی مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں مسلمان کا پہلا ہتھیار صبر ہے اور دوسرا نماز۔ اگر مسلمان اپنی پریشانی پر صبر کرے گا، پھر اللہ سے اس کی مدد کے لیے نماز کا سہارا لے گا تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی ایک ایسی ہی بندی کا واقعہ بتاتے ہیں جس نے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد کو اپنی طرف مبذول کرایا۔ یہ واقعہ ایک خاتون کا ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا، اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا خاوند مجھے چھوڑ کر گیا، میری گود میں چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے خاوند کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے سے عاجز تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات، میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک میری دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا گیا، کون ہے جو مسترد کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے بھروسے اور توکل پیدا کیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑی، لیکن ذہن پر اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد اور آیت کا یقین تھا۔ دل میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کر دیتی۔ میں نے اس عمل کو 4 سے 5 بار دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ پر چٹ لکھی اور مجھے تھماتے ہوئے کہا، لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں، یہ دوائی لا کر بچی کو استعمال کرائیں۔ میں نے عاجزی سے کہا ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا، اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مفت میں تھوڑا ہی چیک کرتا ہوں میں۔ اس پر ہمیں حیرانی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ ہم نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا
اور پوچھنے لگا کہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا نہیں، ان کا گھر اس گلی کی دوسری نکڑ پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگوں کی پوری کہانی نہ سن لوں۔ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید کر لایا اور ساتھ ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا، اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ، اور یہ ہے صبر کا پھل اور نماز کی طاقت۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور ایسی مدد فرماتا ہے جو انسانی ذہن سے بالا تر ہوتی ہے۔ انسان کا وہم و گمان بھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اللہ وہاں سے اپنے بندے کے لیے راہیں نکالتا ہے، لیکن افسوس، سخت افسوس کہ انسان بجائے صبر اور نماز کا سہارا لینے کے اور اللہ پر توکل کرنے کے باقی اشیاء کے پیچھے لگا رہتا ہے اور یوں مزید پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ باقی اشیاء تو مل جاتی ہیں لیکن اس کو دل کا سکون نہیں ملتا۔ یاد رہے کہ جب بھی انسان پر مصیبت آئے اور اس کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی پریشانی میں اپنے اللہ کو پکارے۔ جب انسان اپنی پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان پر جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس ایک ہی در باقی رہ جاتا ہے، اور وہ در ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس ہستی کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ذات ایسی ہے جو سننے کے لیے ہر پل تیار ہوتی ہے۔ نہ کبھی وہ ذات سوتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ وہ ذات اپنے بندے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔